اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم جو سورہ حمد کی مختصر جو تشریح کر رہے تھے، سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ آیتیں توحید ذات اور توحید صفات کو ہم بیان کر رہے تھے۔ اب جب توحید ذات اور توحید صفات بیان ہو چکی تو اب ہم توحید عبادت اور توحید افعال کو بیان کرتے ہیں۔ خدا کی بزرگی، خدا کی رحمت، خدا کی صفات رحیمیت اور اس کا قادر مطلق ہونا، اور اس کے بعد قیامت کی گواہی دینے کے بعد، قیامت میں خدا کے عز و شان کو بیان کرنے کے بعد، اب ہم عبادت کی طرف آتے ہیں کہ پاک پروردگارا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب خدا کی درگاہ میں ہم عاجزی کے ساتھ خدا کی توحید کو بیان کرنے کے بعد، توحید ذات و توحید صفات کو بیان کرنے کے بعد، ذات الہی کے بزرگی کو بیان کرنے کے بعد، اس کی جو قدرت ہے، جو صفات ہیں، ان کو بیان کرنے کے بعد، اب ہم توحید عبودیت کی طرف، توحید عبادت کی طرف آ گئے ہیں اور توحید افعال کی طرف آئے ہیں۔ اور یہاں پر خدا کی درگاہ میں اقرار کر رہے ہیں کہ پاک پروردگارا، اب ہم جو عبادت کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف تیرے لیے ہے۔ ایاک نعبد، پاک پروردگارا ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہماری عبادتیں تیرے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، پاک پروردگارا، اور اس عبادت میں تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میری عبادت کو ریا سے بچانے کے لیے، میری عبادت کو سمعے سے بچانے کے لیے، میری عبادت کو دکھاوے سے بچانے کے لیے، میری عبادت کو اخلاص میں رکھنے کے لیے، پاک پروردگارا میں تجھ سے ہی مدد کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے میری عبادت میں ریا آ جائے، ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے پاک پروردگارا میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ اب توحید عبادت اور توحید افعال کسے کہتے ہیں؟ ہمیں کہتے ہیں کہ توحید ذات اور توحید صفات کو بیان کر دیا، توحید عبادت اور توحید افعال کسے کہتے ہیں؟ تو توحید عبادت اسے کہتے ہیں کہ عبادت، مسئلہ عبادت میں خدا کے علاوہ کسی کو بھی عبادت کے لائق اور قابل نہ سمجھنا، اسے توحید عبادت کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ پاک پروردگارا، ہم نے توحید عبادت کا اقرار کر دیا، پاک پروردگارا عبادت کے لائق تیری ذات ہے، ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ ہماری عبادت اس رب الہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا مالک ہے، ہماری عبادت اس کے لیے ہے جو رحیمیت کی صفت رکھتا ہو، ہماری عبادت اس کے لیے ہے جو دنیا میں سب پہ احسان کرتا ہو، ہماری عبادت اس کے لیے ہے جو قیامت میں خاص مومنین پر اپنا رحمت کرتا ہو، ہماری عبادت اس کے لیے ہے جو کائنات کا مالک ہو، ہماری عبادت اس کے لیے ہے جو یوم الدین کا مالک ہو، اور ہماری عبادت اس کے لیے ہے جو قہار و جبار ہونے کے باوجود، یہ قدرتیں رکھنے کے باوجود اپنے مخلوق پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ہماری عبادت اس لیے ہے، اور ہم تیری درگاہ میں اس نماز کی حالت میں سورہ حمد میں اقرار کرتے ہیں کہ پاک پروردگارا، ہم تیرے علاوہ کسی کو بھی عبادت کے قابل نہیں سمجھتے ہیں، ہماری عبادت صرف تیری عبادت ہے، تیری درگاہ میں عبادت کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں توحید عبادت۔ ہم عبادت میں خدا کی توحید کا اقرار ہوتا ہے، پاک پروردگارا تیرے علاوہ کوئی بھی عبادت کے قابل لائق نہیں ہے۔
اور توحید افعال کا اس کا معنی یہ ہے کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، اب یہ کائنات عالم اسباب ہے، یہاں پہ سبب کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر جب تک سورج نہ نکلے روشنی نہیں ہوتی ہے، جب تک پانی نہیں پیا جائے اس کی زندگی بقا نہیں رہتی ہے، جب تک ہوا نہیں چلے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ زندہ رہنے کے لیے ہوا ضروری ہے، سبب ہے، سبب کی ہوا کی وجہ سے انسان زندہ رہتا ہے، پانی کی وجہ سے انسان زندہ رہتا ہے، روشنی کی وجہ سے انسان دیکھ پاتا ہے، آنکھوں کی وجہ سے انسان کو چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ جب سورج ڈوب جائے تو آنکھیں ہونے کے باوجود ساری چیزیں اندھیرے میں چلی جاتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ توحید افعال ہے کہ پاک پروردگارا ٹھیک ہے، پانی میں زندگی ہے، پانی میں حیات ہے، روشنی میں دیکھنے کی طاقت ہے، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ہے، لیکن یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اثر کی جو تاثیر وہ خدا کی طرف سے ہے۔ پانی زندگی دیتی ہے، پانی حیات ہے، لیکن پانی میں جو حیات دیا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ سورج روشنی دیتی ہے، لیکن سورج جو روشنی دیتی ہے اس کی اثر وہ من جانب خدا کی ذات ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پاک پروردگار ہم یہاں پر تیری عبادت کرتے ہیں اور عبادت میں تیری ہی مدد کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک اشکال آتا ہے، لوگ رسول اللہ سے مدد مانگتے ہیں، لوگ اماموں سے مدد مانگتے ہیں، لوگ اولیاء کے روضے پہ جا کے مدد مانگتے ہیں، لوگ اپنے والدین سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہاں پر کوئی شرک نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ اگر اس وقت شرک ہوتا، رسول اللہ سے مانگنا، اماموں سے مانگنا، اولیاء سے مانگنا، کسی کی مدد کرنا، اس وقت شرک ہوتا کہ اگر ہم عبادت میں ان کی عبادت کرتے، عبادت میں ہم ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے تو اس وقت شرک ہوتا۔ نہیں، ہم عبادت میں نہ رسول اللہ کو شامل کرتے ہیں، نہ اماموں کو شامل کرتے ہیں، نہ اولیاء کو شامل کرتے ہیں، نہ کسی کو شامل کرتے ہیں۔ عبادت میں صرف اور صرف ہماری عبادتیں خدا کے لیے، اس لیے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا، یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے کلمہ حصر لایا، یہاں پہ محصور کر دیا کہ عبادت خدا ہی کے لیے ہے۔ اور کلمہ حصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر فاعل سے پہلے مفعول کو مقدم کیا جائے تو وہ کلمہ حصر ہے۔ ایاک کو مقدم کیا نعبد اور نستعین پر، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر عبادت صرف اور صرف تیرے لیے ہی ہے۔ عبادت میں ہم کسی کو شریک نہیں کرتے، اور عبادت میں مدد صرف تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ ہم نے کلمہ حصر جاری کر دیا۔ ہمارے تمام مسلمانوں کا یہ سورہ حج میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے تمام مسلمانوں کا یہی اقرار ہے کہ پاک پروردگارہ عبادت میں ہم تیرے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، ہماری عبادتیں تیرے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہیں۔ ہمارے سجدے، ہمارے رکوع، ہمارا قیام، ہمارا روزہ، ہماری نمازیں، ہماری عبادات، ہمارے حج، یہ تمام کی تمام ہمارے جو اصول دین کی عبادتیں ہیں، جو ہمارے فروع دین کی عبادتیں ہیں، یہ تمام خدا کے ذات کے لیے۔ اسی لیے مولا کائنات نے کتنا پیارا جملہ فرمایا تھا کہ پاک پروردگارہ میری عبادتیں، میں جو عبادتیں کرتا ہوں تیرے کسی نعمت کے لالچ میں نہیں، تیرے کسی عذاب کے خوف سے نہیں، بلکہ پاک پروردگارہ میں تیرے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق ہی نہیں سمجھتا۔ میں تجھے اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ تو عبادت کے قابل ہے، اس لیے میری تمام عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ اور اسی جملے کو تمام مسلمان یک زبان ہو کے اقرار کرتے ہیں کہ پاک پروردگارہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پاک پروردگارہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ باقی چیزوں سے جو اولیاء کے روضوں پہ جا کے، معصومین سے، رسول پاک کے روضوں پہ جو جا کے جو مانگتے ہیں، وہ دینے کی اثر خود من جانب اللہ ہے۔ خداوند عالم نے اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ رسول پاک کی ذات ایسی ہستی ہے جن سے ہم مدد طلب کر سکتے ہیں،
وہ عبادت میں نہیں ہے، باقی ضروریات زندگی میں ہے، ہم مدد طلب کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر رزق پلیٹ میں ہے، اس کو منہ میں لانے کے لیے ہم ہاتھ کی مدد طلب کرتے ہیں، یہاں سے دوسرے کمرے میں جانے کے لیے ہمیں اپنے پیروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، کسی چیز کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی خدا سمجھ لیا ہے، ہم نے پیروں کو خدا سمجھ لیا ہے، ہم نے ہاتھوں کو خدا سمجھ لیا نہیں، بلکہ ان میں جو مدد کرنے کی تاثیر ہے وہ خداوند عالم نے انہی میں رکھی ہے۔ اس لیے ہم پیروں سے مدد لیتے ہیں چلنے کے لیے، کھانے کے لیے کام کرنے کے لیے مدد لیتے ہیں، ہاتھوں کے لیے سوچنے کے لیے دل سے دماغ کی مدد لیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں عبادت کے لیے نہیں ہیں، یہ صرف اور صرف ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے مدد ہوتی ہے۔ یہاں پر کسی ولیوں سے مزارات پہ جا کے رسول پاک سے اماموں سے مدد مانگنا کوئی شرک نہیں ہے۔ ہاں عبادت میں اگر کوئی کسی کو شریک مانگتا ہے تو پھر مشرک ہے، لیکن خداوند عالم نے تاثیر رکھی ہے، جہاں پر بھی کوئی مشکل ہو رسول پاک سے مدد مانگے، ان کو وسیلہ بنائے، معصومین کو وسیلہ بنا کے آپ دعا مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، کسی بھی چیز میں تاثیر دینا خدا کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، عبادت میں خدا کے علاوہ کسی کو معبود نہیں سمجھتے۔ ہاں وسیلوں کے لیے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں گے، انشاءاللہ جو بات پہ تفسیر آئیں گے ان میں بھی خداوند عالم نے فرمایا، خود قرآن میں فرمایا کہ تم وسیلے کے ذریعے وابتغوا الیہ الوسیلہ، جب بھی آؤ تو وسیلے کے ساتھ آؤ، لیکن عبادت میں کسی کو وسیلہ بنانے کی، عبادت میں خدا کے ذات کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور نماز صرف خدا کے لیے ہے، روزہ صرف خدا کے لیے ہے، جو عبادات ہے وہ صرف خدا کے لیے ہے۔ پاک پروردگارہ ہمیں عبادت میں وحدہ لا شریک رکھنے کی توفیق عطا فرما۔